السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں طاہرہ بیگم معلمہ، گورنمنٹ ہائی اسکول دنڈوتی، تعلقہ چتاپور، ضلع گلبرگہ۔ بچوں، آج ہم سماجیات کا چوتھا سبق سماجی مسائل کے متعلق معلومات حاصل کریں گے۔ سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں گے کہ ہمارے سماج کے مسائل کون کون سے ہیں۔ بچہ مزدوری، جنین کشی، جنسی اختلافات، بچوں کی خرید و فروخت، بھوک اور تغذیہ کی کمی، بچپن کی شادیاں، یہ تمام ہمارے سماج کے مسائل کہلاتے ہیں۔ سب سے پہلے اب ہم یہ دیکھیں گے کہ بچہ مزدور کسے کہتے ہیں۔ عام طور پر کم سن بچوں کے مزدوری کرنے کو بچہ مزدوری کہا جاتا ہے۔ دستور ہند کے مطابق 14 سال سے کم عمر کے بچوں کا کمائی کے غرض سے کام کرنے کو بچہ مزدوری کہا جاتا ہے۔ ہندوستان جیسے کئی ترقی پذیر ممالک میں بچوں کا غلط استعمال اور مزدوری ایک سماجی مسئلہ ہے۔ بچہ مزدوری سے ان کی جسمانی، ذہنی اور سماجی صحت متاثر ہوتی ہے۔ بچے تعلیم سے محروم ہوتے ہیں اور ان کی صلاحیتیں نشو و نما پانے سے قبل ہی تباہ ہو جاتی ہیں۔ 2016 میں قانون میں ترمیم کے بعد کم سنوں کی مزدوری کو ممنوع قرار دیا گیا اور بچہ مزدور پالیسی کے تدارک اور ممنوع ایکٹ کے 1986 کی ترمیم کر کے 14 سال کی عمر سے کم عمر والے بچوں کو کسی بھی خطرناک علاقے میں کام پر نہیں لگایا جا سکتا۔ بچہ مزدوری کے اسباب کیا ہیں؟ بچوں کو درکار سماجی ماحول نہ ہونے کی وجہ سے بچہ مزدوری اس کا سبب بن جاتا ہے۔ طفل شادیاں بچوں کے نقل مکانی کرنے اور ان کی فروخت کرنے کے اہم اسباب ہیں۔ کم اجرت دے کر زائد محنت کرانے والے مالک اپنے لیے نفع خوری حاصل کرنے کے لیے بچوں کو زیادہ تر مزدوری پر لگاتے ہیں۔ ہوٹل، چھوٹی صنعتیں، پٹاخے کی صنعتیں، غیر منظم مزدوری علاقے، غربت کا شکار سماجی معاشرے، نقل مکانی، والدین کی بری عادتیں، یہ بھی بچہ مزدوری کے اسباب ہیں۔ تمام بچوں کو 10ویں جماعت تک مفت تعلیم نہ ملنے پر بچہ مزدوری میں اضافہ ہوتا ہے۔ کنبے کی معاشی حالت کی کمزوری، زمینی اصلاحی ایکٹ کے عمل میں کمی بھی بچہ مزدوری کو اضافہ کرتے ہیں۔ اب ہم بچہ مزدوری کے مضر اثرات کیا ہوتے ہیں یہ دیکھیں گے۔ بچہ مزدوری سے بچوں کی جسمانی اور ذہنی ترقی پر گہرے مضر اثرات پڑتے ہیں۔ بچہ مزدور جب جوان ہوتے ہیں تو ان کو کئی جسمانی اور ذہنی امراض لاحق ہوتے ہیں۔ کم عمر میں مزدوری اپنانے کی وجہ سے تعلیم کی عمر میں تعلیم سے دور ہو کر ناخواندہ بن جاتے ہیں۔ یہ ان کی آزادی اور ان کے حقوق کی پامالی ہوتی ہے۔ اب ہم ہمارے سماج کا دوسرا مسئلہ بچوں پر جنسی استحصال کیا ہے دیکھیں گے۔ آج کل بچوں پر اسکولز میں، گھروں میں، عوامی جگہوں میں ہوتے جنسی استحصال کو روکنے کے لیے قانون برائے جرائم اور جنسی استحصال کا طفلانہ تحفظ 2012 پروٹیکشن آف چلڈرن فرام سیکشول آفینسز ایکشن اس قانون کو جاری کیا گیا۔ یہ قانون بچوں پر ہونے والے جنسی استحصال کو بیان کرتا ہے۔ 18 سال سے کم عمر والے بچے یعنی لڑکے اور لڑکیوں پر ان کا غیر تحفظانہ رویہ اختیار کریں تو اس کو جنسی استحصال میں شمار کیا جائے گا اور ایسا عمل کرنے والوں کو قانون کے دائرے میں لیا جائے گا۔ اور یہ قانون 19 جون 2012 عیسوی میں بھارت سرکار نے جاری کیا۔ اس قانون کے اہم نکات یہ ہیں۔ جنسی استحصال یعنی جنس کے لیے ہٹ دھرمی کرنا، عصمت دری کرنا، گہرا جنسی کام کرنے کے لیے اکسانا، جنسی کام کے لیے چھیڑ چھاڑ کرنا، فحاشی تصاویر
की तैयारी के लिए बच्चों का इस्तेमाल, फहश तस्वीर का इकट्ठा करना। हमारे समाज का एक और मसला लड़कियों का जुनैनी कत्ल है। आम तौर से माँ के रहम में पलने वाली लड़की के जुनैन की नशोनुमा को रोकना और कानून को तोड़कर उस जुनैन का कत्ल करना ही लड़कियों का जुनैनी कत्ल कहा जाता है। आजकल हमारे समाजी जिंदगी में हो रहे लड़कियों के जुनैनी कत्ल के मुताल्लिक मालूमात का हुसूल बहुत तकलीफदा है, लेकिन लड़कियों के जुनैनी कत्ल को दिखलाने वाली हिदायत का पता चलता है। जुनैनी कत्ल किस तरह होता है मालूम करने के लिए नुकात का मालूम करना जरूरी होता है। औरतों के जुनैन के कत्ल के खात्मे के लिए औरतों के लिए मसावी मौके फराहम करना अहम है। मसावी अंदाज़े फिक्र की अहमियत दिलाना भी जरूरी है। दूसरी तरफ घटती हुई जिनसी तनासुब को मालूम करके जुनैनी कत्ल को 1994 में जारी किए गए PCPNDT कानून के तहत इसको रोकने के तदाबीर किए गए हैं। हमारे समाज में औसत दर्जे और आला दर्जे के लोगों ही में जुनैनी कत्ल ज्यादा नजर आता है और यही एक बड़ा मसला है। बुनियादी तौर पर शादी ब्याह और जायदाद की विरासती तकसीम के मातहत ये बुराई आम हो रही है। बेटी की शादी का खर्च, जहेज, उसके शौहर के घर के अफराद से उसका बर्ताव, जिनसी इस्तेहसाल, धमकियां, जबरदस्तियां, आम जगहों पर औरत पर होने वाले मजालिम, एक दूसरी तरफ विरासती जायदाद का हक सिर्फ मर्दों पर आयद होना, ये सब इसके अहम वजूहात बने हुए हैं। हाँ, अब हम हमारे समाज का एक और अहम मसला बचपन की शादी के मुताल्लिक मालूमात हासिल करेंगे। बच्चों, बचपन की शादी किसे कहते हैं? कानून के मुताबिक 18 साल से कम उम्र वाली लड़की और 21 साल से कम उम्र वाले लड़के को शादी करवाना बचपन की शादी कहलाता है। दोनों में अगर किसी एक की उम्र भी कम हो तो वो भी बचपन की शादी में शुमार है। लड़के की उम्र 21 साल और लड़की की उम्र 18 साल का होना लाजमी है। अगर ना हो तो वो शादी बचपन की शादी कहलाती है। ऐसी शादी ही अगर लड़की की उम्र 18 साल हो और लड़के की उम्र 21 साल हो तो वो शादी कानून के मुताबिक सही होती है। इससे कम उम्र वाले अगर शादी करते हैं तो वो कानून के खिलाफ होती है। बचपन की शादी क्यों नहीं करनी चाहिए? क्योंकि 18 साल की उम्र से कम उम्र वाले लड़कियों की शादी करना कानून की नजर में जुर्म है। किसी भी औरत को शादी करने के लिए उसका जिस्म, दिमाग, ज़हनी, जिस्मानी, दिमागी, मुंजमला नशोनुमा 18 साल की उम्र में दरकार होती है। इंसान के समाज में शादी के बाद अफजाइश नस्ल का अमल एक अहम हिस्सा है। हाँ बच्चों, अब हम ये देखेंगे कि बचपन की शादी का तदारुकी कानून कब नाफिज हुआ। हिंदुस्तान की हर रियासत में बचपन की शादी का तदारुकी कानून 2006 में बनाया गया। 1929 और 1986 में पहले भी ये कानून था, लेकिन हिंदुस्तान में बच्चों के हुकूक के ऐलान पर 1992 को 11 दिसंबर 1992 को दस्तखत किया गया। उसके बाद इसको कानून को जारी किया गया। अब हम बचपन की शादी के मुज़िर असरात क्या हैं देखेंगे। बचपन की शादी से बच्चों की हमा पहलू नशोनुमा में रुकावट होती है। वो सवाल करने की आजादी खो देते हैं। उसके नतीजे में बच्चों पर जबरदस्ती, जुल्म, बदकिस्मती, तशद्दुद और इस्तेहसाल और जिनसी इस्तेहसाल ज्यादा होता है।
بچوں کے تمام حقوق کی پامالی ہوتی ہے۔ بچپن، تعلیم، تفریح سرگرمیاں، دوستی کے معاملات میں دھوکہ دہی، ناقص تغذیہ، خون کی کمی، غیر صحت مندی، حمل کا گرانا، شیرخواری اموات اور ماں کی موت کا سبب بھی بنتا ہے۔ بالخصوص کم عمر میں لڑکیوں کا بیوہ ہو جانے کے بھی امکانات ہوتے ہیں اور لڑکیوں کو سماجی تحفظ نہیں ملتا۔ بچوں، اب ہم یہ دیکھیں گے کہ بچپن کی شادی کو ہم کس طرح روک سکتے ہیں۔ ہماری ریاست کرناٹک سرکار نے تقریباً 47 افسروں کو بچپن کی شادی کے تعلق سے مرحلہ بمرحلہ نگران کار کے طور پر مقرر کیا ہے۔ اس کے لیے کہاں بھی بچپن کی شادی ہو تو ہم ان سے شکایت درج کرا سکتے ہیں۔ سب سے پہلے بچوں کی امدادی لائن 1098 پر شکایت درج کی جا سکتی ہے۔ مقامی طور پر تمہارے گھر سے قریب کسی بھی گورنمنٹ اسکول کے ہیڈ ماسٹر، ولیج اکاؤنٹنٹ، پنچایت PDO، شہروں میں ہیلتھ ڈائریکٹر یا پولیس اسٹیشن میں بھی اس کی شکایت درج کر سکتے ہیں۔ یہ سب بچپن کی شادی کے تدارک سے متعلقہ آفیسر ہوتے ہیں۔ بچپن کی شادی کو ہونے سے وہ روک سکتے ہیں۔ تو اس طرح بچوں، ہم نے ہمارے سماج کے چند ایک مسائل کا یہاں پہ معلومات حاصل کیے ہیں۔ اب ہمارا سبق یہاں پر ختم ہوتا ہے۔